محروم آج عالم فانی سے چل بسا، مانگو یہی دعا کہ خدا مغفرت کرے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، یہ جو شعر میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا ایک ہندو شاعر کا ہے، اور اس ہندو شاعر کا نام ہے پنڈت تلوک چند محروم۔ محروم ان کا تخلص تھا۔ انہی کے ایک صاحبزادے جو کہ بنیادی طور پہ جن کی رہائش اور جن کی پروان جن کی گروتھ جو ہے وہ پاکستان میں بھی وہ پارٹیشن کے بعد ہندوستان چلے گئے تھے، انہی کے صاحبزادے کا ایک اور بہت مشہور شعر ہے۔ اور وہ شعر اگر آپ اس کیفیت کو سمجھ سکیں تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ایک آدمی جو کہ کبھی اس خطے کی اس طرف رہتا تھا جسے آج پاکستان کہتے ہیں، اور وہ پھر حالات کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ہندوستان شفٹ ہونا پڑا۔ اسی طرح کے واقعات جو ہے ہمارے پاس بھی ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے آباء و اجداد جو کہ ہندوستان میں رہتے تھے اور آج وہ پاکستان میں آئے۔ خیر نظریے کا فرق ہے، لیکن سوال جو شعر ہے وہ بڑا عمدہ ہے۔ تمہارے واسطے اے دوستوں میں اور کیا لاتا، وطن کی صبح سے شام غریباں لے کر آیا ہوں۔ میں اپنے گھر میں آیا ہوں مگر انداز تو دیکھو کہ اپنے آپ کو مانند مہمان لے کر آیا ہوں۔ محترم سامعین، یہ شعر جس عظیم الشان شاعر کا ہے، عظیم الشان شاعر کا نام ہے جگن ناتھ آزاد۔ آج ہماری گفتگو جگن ناتھ آزاد کے اوپر ہے۔ جگن ناتھ آزاد فارسی کے اندر وہ شخص ہیں جن کا پورا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایک ہندو گھرانے کا ہے، لیکن انہوں نے ایم اے اور اس کے بعد اپنی مزید تعلیم جو ہے وہ فارسی کے اندر کی۔ ان کی کم و بیش تقریباً 58 کتابیں ہیں، شاید اس سے زیادہ ہی ہوں، اور ان 58 کتابوں میں 23 کتابیں صرف اور صرف اقبال کے اوپر ہیں۔ اور اگر ہم اس اقبال کے ان کی فہرست کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں کہ اس فہرست میں نام کیا آتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ کسی بڑے مسلمان نے ان کی شاعری کو جو ہے وہ سمجھا ہے اور پرکھا ہے اور اقبال کے اوپر کام کیا ہے۔ ان کی کتابوں کے نام ہیں نظر اقبال، اقبال اور اس کا عہد، اقبال اور مغربی مفکرین، اقبال کی کہانی، اقبال زندگی اور شخصیت، بچوں کا اقبال، اقبال اور کشمیر، مرقع اقبال، فکر اقبال کے بعض اہم پہلو، اقبال کی ادبی سوانح حیات، ہندوستان میں اقبالیات، ترجمہ جاوید نامہ یعنی جو ان کی فارسی کا کلام ہے اس کا اردو میں ترجمہ، روداد اقبال 5 جلدوں پہ، یہ ضخیم 5 جلدوں پہ مبنی یہ کتاب ہے، اقبال زندگی اور فن۔ یہ تمام کی تمام کتابیں جو ہیں وہ اقبال کے اوپر جو ہے تقریباً یہ کوئی 14 کتابیں ہیں جو انہوں نے اقبال کے اوپر لکھی۔ ایسا شخص جس کی اوڑھنا بچھونا اردو تھا، انہی کا ایک اور مطلب ان کے میں ذہن کی ان کی تقریباً کوئی جو ان کے جب سوانح حیات کو ہم پڑھتے ہیں جگن ناتھ آزاد کی تو پتہ چلتا ہے کہ 5 دسمبر 1918 کو یہ جو ہے وہ ضلع میانوالی کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ 1933 میں انہوں نے میٹرک کیا، 1935 کے اندر انہوں نے راولپنڈی سے انٹرمیڈیٹ کیا، 1937 میں راولپنڈی سے ہی انہوں نے جو ہے وہ بی اے کیا، پھر 1942 میں وہ فارسی میں ایم اے کرنے کے لیے لاہور میں آنرس کیا، اور 1944 کے اندر انہوں نے ایم اے ان پرشین لینگویج جو ہے وہ کیا۔ تقسیم ہند کے بعد وہ دہلی چلے گئے اور وہاں پہ رہے، اور وہاں پہ وہ اردو کی خدمت کرتے رہے۔ جس وقت یہ تقسیم ہوئی اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 27 برس کی تھی۔ یونیکیرینز ایک زمانے میں بہت بڑا مشاعرہ ہندوستان اور پاکستان کے شاعروں کا کیا کرتی تھی، اور ایک بڑا زبردست اجتماع ہوا کرتا تھا ہندوستان اور پاکستان کے شاعروں کا، جو کہ عموماً دبئی میں ہوا تھا۔ کئی دفعہ یہ پاکستان کے اندر کراچی کے اندر بھی یہ مشاعرہ ہوا، لیکن عموماً یہ دبئی میں ہوتا تھا، اور دبئی کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کئی دفعہ اس کے اندر مشاعرے میں شرکت کی۔ انہوں نے بتایا اس مشاعرے کے اندر ان کی ایک ویڈیو ہے کہ جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان وہ جانا نہیں چاہتے تھے، وہ تو لاہور میں رہنا چاہتے تھے، لیکن جو ان کے دوست تھے انہوں نے کہا کہ شاید اس وقت حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم اس پر تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے اور تمہیں ہندوستان چلے جانا چاہیے۔ پھر وہ ہندوستان جو ہے وہ چلے گئے۔ جگن ناتھ آزاد کی جب ہم شاعری کو پڑھتے ہیں تو بہت ہی انٹرسٹنگ شاعری ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو اقبال کے اوپر ان کا کام ہے تو اقبال ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کا اردو کے اوپر کام ہے وہ انتہائی جیسے آپ کہیں گے شاندار کام ہے، اور اردو ادب میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ وہ ایک اردو ادب کے لحاظ سے ایک بہت بڑا نام ہے، قابل احترام نام ہے۔ انہی کے مطلب یہ کہ وہ اتنے ان کا جو انتقال ہے وہ 86 برس کی عمر میں 2004 میں ہوا، 24 جولائی 2004 کو ہوا، اور ان کی زندگی کے اندر ہی جو ہے وہ جو واقعہ تھا 1992 کے اندر بابری مسجد کی شہادت کا، وہ واقعہ ہو چکا تھا۔ بابری مسجد کی شہادت کے اوپر انہوں نے ایک بڑا زبردست شعر کہا۔ انہوں نے کہا ہمارے دل کو توڑا ہے عمارت کو نہیں توڑا۔ اب آپ سوچیں کتنی خوبصورت بات کہی ہے، ایک ہندو شاعر کہہ رہا ہے بابری مسجد کے توڑنے پہ ہمارے دل کو توڑا ہے عمارت کو نہیں توڑا، خباثت کی بھی کوئی حد ہے اے توڑنے والوں۔ یعنی یہ ایک پوری سوچ ہے جو ان کے دل و دماغ میں بسی ہوئی تھی، جس کو انہوں نے کہا۔ اور جب ہم شاعری کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، ان کے اشعار کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑے خوبصورت اشعار ہمیں ان کو سننے کو ملتے ہیں۔ یہ شر ہے خیر ہے جو کچھ بھی ہے تیری عنایت ہے، تو پھر محشر میں یارب امتحان تیرا ہے یا میرا۔ اس طرح کے بے شمار شاعر آپ کو جگن ناتھ آزاد کے جو ہے ہمیں ملتے ہیں۔
لیکن آج موضوع سخن اور موضوع گفتگو ہم نے جگن ناتھ آزاد کو کیوں بنایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بیچارے کی شخصیت کو ہماری لبرل لابی نے ایک اور نئے انداز کے اندر پیش کیا، اور پاکستان کی تحریک اور پاکستان کی نظریاتی اساس جو کہ اسلام اور پاکستان کے اوپر قائم ہے، اس کے اوپر ایک رقیق حملہ مسلسل گزشتہ کئی سالوں سے ہوتے ہوئے آ رہا ہے۔ یعنی لطیفے کی حد یہ ہے کہ گزشتہ دنوں پچھلے سال کی بات ہے کہ ابوالحسن حفیظ صاحب کی سالگرہ کا دن تھا، تو ایک مشہور پاکستانی کمپنی نے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہے اور کئی ڈیجیٹل کمپنیز کھلی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یار ابوالحسن حفیظ جالندھری کے یوم پیدائش کے موقع کے اوپر آپ کوئی پوسٹ بنا دیں ہماری۔ تو جو پوسٹ بن کے آئی کہ خالق قومی ترانہ پاکستان کا، تو اس پہ جو تصویر لگی ہوئی تھی وہ ابوالحسن حفیظ جالندھری کی نہیں تھی بلکہ جگن ناتھ آزاد کی تھی، اس کے نیچے نام جو ہے وہ ابوالحسن حفیظ جالندھری کا لکھا ہوا تھا۔ بنانے والے نوجوان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابوالحسن حفیظ جالندھری کون ہے اور جگن ناتھ آزاد کون ہے۔ اس کی سورس آف انفارمیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا تھی، ڈیجیٹل ورلڈ تھی، اور سوشل میڈیا کے اوپر ہماری لبرل لابی نے جھوٹ کی اتنی بھرمار کی ہوئی ہے، انگریزی کے اندر، اردو کے اندر، اور سچ کو جھوٹ بتانا اور جھوٹ کو سچ بتانا ان کا اتنا بڑا ہدف اور اتنا بڑا ٹارگیٹ ہے، اور اس کے اندر وہ اتنے دھڑلے اور ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور بغیر تحقیق کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اس سے سب سے بڑی جو انٹرسٹنگ ترین چیز ان کے موضوعات کا وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جھوٹ گھڑتا ہے، اس کے بعد اس کو دوسرا پک کرتا ہے اور تیسرا پک کرتا ہے اور چوتھا پک کرتا ہے، کوئی اسے کنفرم کرنے والا نہیں ہوتا کہ یار یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، اس کے پیچھے کوئی ماخذ بھی ہے یا نہیں ہے۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے جو کہ بی بی سی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی ہے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے لو پوری ان کا نام تھا، انہوں نے جگن ناتھ آزاد کے انتقال کے کوئی 1 مہینے کے بعد انکشاف کیا کہ جگن ناتھ آزاد نے یہ کہا ہے کہ پاکستان بننے کی رات میں، یعنی 14 اگست کی آزادی کی رات میں، ان کا لکھا ہوا قومی ترانہ جو کہ انہوں نے قائد اعظم کے کہنے کے اوپر لکھا، وہ جو ہے وہ بجایا گیا رات میں، اور اس کے بعد وہ کوئی 2 سال تک بجتا رہا، جب تک کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد اچانک سے پاکستان کو اسلامی تشخص دینے کا ہوکا سوار ہوا اور اس کو روک کے حفیظ جالندھری سے جو ہے وہ پاکستانہ قومی ترانہ لکھایا گیا۔ یعنی یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ایک کہانی گھڑی گئی، کہانی بتائی گئی، اور اس کہانی کے ساتھ جو ہے وہ شور مچایا گیا۔ ہم نے جب اس معاملے میں تحقیق کی اور کئی لوگوں کو پڑھا تو اس کے اندر سے ہمیں بہرحال ایک ویڈیو ہمیں ملی جس کے اندر وہ یونیکیرین کا مشاعرہ ہے، جس کے اندر جگن ناتھ آزاد یہ بتا رہے ہیں کہ میرا لکھا ہوا قومی ترانہ ریڈیو پاکستان سے جو ہے نشر ہوا۔ اب ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے ایک بات کو رک جاتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں کہ اردو اصناف کیا کیا ہیں۔ ہم جب اردو اصناف کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غزل ایک چیز ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے نظم ایک چیز ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آزاد نظم ایک چیز ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسدس ایک چیز ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے سلاسی جسے ہائیکو کہتے ہیں، اور حمایت علی شاعر اسے سلاسی کہا کرتے تھے۔ اس طرح جو ہے رجس موجود ہے، اس طرح ترانے موجود ہیں۔ دیر آر سو مینی تھنگس اردو ادب کے اندر جو ہے وہ شاعری کے حوالے سے مختلف قسم کی اصناف ہیں جسے ہم کہتے ہیں۔ ترانہ، جنگی ترانے، باقاعدہ 1965 کی جنگ میں جو قومی اور جنگی ترانے لکھے گئے، تو ایک اتنی موٹی کتاب ہے جس کا نام ہے جاگ رہا ہے پاکستان، اس کو کمپائل کیا گیا، اور اس کے اندر ترانے ہی ترانے جو کہ اس زمانے میں کہے گئے اور لکھے گئے وہ تمام کے تمام کمپائل کر دیے گئے۔ تو ترانے کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان قومی ترانہ بن جائے۔ قومی ترانے ایک بالکل ایک الگ چیز ہے، اور اس کی بالکل ایک الگ اہمیت ہے، اور اس کی اپنی الگ پوری کی پوری جسے آپ کہیں کہ اس کے ایک پروسیس ہے جس کے تحت جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ اس معاملے میں ان کا ایک جو نظم جس کو پاکستان اور قومی ترانہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ تو ایک 27-29 سال کا ایک آدمی جو کہ جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ رات کے پہر بیٹھا اور اس نے قائد اعظم سے ملاقات کی، اور قائد اعظم نے اس سے کہا کہ آپ لکھیں، تو 4-5 دن میں انہوں نے لکھا اور 14 اگست کی رات کو پڑھا گیا۔ ان شعروں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر ہی آتا ہے کہ 27 سال کی عمر میں وہ جو شاعری کی گئی ہے اٹس ناٹ سو میچیور شاعری، جس شاعری کو میچیور سمجھتے ہیں۔ کچھ اشعار آپ کے زیر خدمت ہیں کہ ایسے زمین پاک، ذرے تیرے ہیں آج ستاروں سے تابناک، روشن ہے کہکشاں سے کہیں آج تیری خاک، تندی حاسدہ ہے یہ غالب تیرا سواک، دامن وہ سل گیا ہے جو تھا مدتوں سے چاک، اے سر زمین پاک۔ اب اپنے عزم کو ہے نیا راستہ پسند، اپنا وطن ہے آج زمانے میں سر بلند، پہنچا سکے گا اس کو نہ کوئی بھی اب گزن، اپنا علم ہے چاند ستاروں سے بھی بلند، اب ہم کو دیکھتے ہیں اتاد و یا سماک، اے سر زمین پاک، اے سر زمین پاک۔ آگے کہتے ہیں اترا ہے امتحان میں وطن آج کامیاب، اب حریت کی زلف نہیں محو پیچ و تاب، دولت ہے اپنے ملک کی بے حد و بے حساب، ہوں گے ہم اب ملک کی دولت سے فیضیاب، مغرب سے ہم کو خوف نہ مشرق سے ہم کو باک، اے سر زمین پاک، اے سر زمین پاک۔ اپنے وطن کا آج بدلنے لگا نظام، اپنے وطن میں آج نہیں ہے کوئی غلام، اپنا وطن ہے راہ ترقی پہ تیز گام، آزاد و بامراد جواں بخت شاد کام، اب ادھر بیز ہیں جو ہوائیں تھی زہرناک، اے سر زمین پاک، اے سر زمین پاک۔ یہ وہ ترانہ ہے، یہ نظم ہے
جس کو ترانہ کہا گیا، میں تو اسے ایک طرح کی نظم کہوں گا، 4 اشعار کی، اور اسے کہا گیا کہ یہ قومی ترانہ ہے، اور جو کہ پڑھا گیا اور جس کو سمجھا گیا۔ اب جب اس معاملے پہ تحقیق کی جاتی ہے تو بہت سارے عقدے کھلتے ہیں اور بہت بڑا سچ اور جھوٹ بڑا سامنے آ جاتا ہے۔ اس حوالے سے سب سے اہم ترین جو تحقیق ہے وہ ڈاکٹر صفدر محمود نے کی ہے، جو کہ جنگ کے کالم نگار ہیں اور بہت بڑے محقق سابق بیوروکریٹ ہیں۔ ان کی کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہے، سچ تو یہ ہے۔ اس کے اندر بنیادی طور پہ یہ جنگ اخبار میں چھپنے والا ایک کالم ہے، جس کو یہاں پہ ان کے تمام کالمز کو کمپائل کیا گیا ہے، جناب عاصم صاحب نے اس کو کیا ہے کمپائل، بہت عمدہ طریقے سے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 75 پہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بہت مضمون آتا ہے جس کے اندر بڑی تحقیق کر کے ڈاکٹر صفدر محمود نے اس پورے جو پروپیگنڈا ہے اس کا پردہ چاک کیا ہے، اس کو کلیئر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اس مضمون کا جو عنوان ہے، قائد اعظم، جگن ناتھ اور قومی ترانہ، سب سے بڑا جھوٹ۔ اور اس کے اندر انہوں نے جو چیز بیان کی ہے، جس طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ لبرل لابیز، وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم اور جگن ناتھ کے حوالے سے دعوے کرنے والے حضرات نے انٹرنیٹ پہ کئی بلاگز میں نقطۂ نظر اور من پسند معلومات فیڈ کر کے محفوظ کر دی تھی تاکہ انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والوں کو کنفیوز کیا جا سکے۔ ان ساری معلومات کی بنیاد کوئی ٹھوس تحقیق نہیں بلکہ سنی سنائی یا پھر جگن ناتھ آزاد کے صاحبزادے چندر آزاد کے انکشافات تھے، جن کی حمایت میں چندر کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ میاں والی میں پیدا ہوئے اور اس کے اندر لاہور کے اندر ان کی پرورش ہوئی، تو جو تحقیق ڈاکٹر صفدر محمود نے کی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی، اور وہ یہ تھی کہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اردو ادب کی بڑی خدمت کی، ان کا بڑا ادب کا نام تھا، لیکن ان کے ایک جب 1947 کے زمانے میں جب ہم جاتے ہیں تو ان کا ایک پروفائل ہمارے سامنے نکل کے آتا ہے۔ اسی مضمون میں وہ کہتے ہیں کہ 1944 میں پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے ایم اے فارسی کیا، تھوڑا عرصہ ادبی دنیا، یعنی ایک رسالے کا نام تھا ادبی دنیا سے منسلک رہنے کے بعد انہوں نے لاہور میں جے ہند نامی ہندو اخبار میں نوکری کر لی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ ستمبر میں ہندوستان ہجرت کر گئے، اکتوبر میں ایک بار لاہور آئے، لیکن فرقہ وارانہ فسادات کے خوف سے مستقل طور پہ ہندوستان چلے گئے۔ ویکیپیڈیا اور آل تھنگز پاکستان بلکہ پاکستانیات کے بلاگز میں دعویٰ موجود ہے، قائد اعظم نے اپنے دوست، یعنی ایک لفظ استعمال کریں دوست، جگن ناتھ آزاد کو 9 اگست کو بلا کے پاکستان قومی ترانہ لکھنے کے لیے 5 دن دیے، اور قائد اعظم نے اسے فوراً منظور کیا اور یہ ترانہ اعلان آزادی کے بعد ریڈیو پاکستان پہ چلایا گیا۔ چندر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حکومت پاکستان نے جگن ناتھ کو 1979 میں صدارتی اقبال کا ایوارڈ بھی دیا۔ اب یہ سب وہ باتیں ہیں جو کہ دعوے تھے، اس کے اندر تمام کے تمام کیے گئے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی خاص بات جو کہ ڈاکٹر صفدر محمود نے لکھی ہے کہ پاکستان بننے کے وقت قائد اعظم کی عمر 71 سال کے لگ بھگ تھی، جگن ناتھ آزاد اس وقت 29 سال کے غیر معروف نوجوان تھے اور لاہور میں قیام پذیر تھے۔ پھر پاکستان مخالف اخبار جے ہند کے ملازم تھے، ان کی قائد اعظم سے دوستی تو کجا تعارف بھی ممکن نظر نہیں آتا۔ آگے جا کے وہ لکھتے ہیں، جب اس پہ تحقیق کرتے ہیں اور تلاش اور جستجو کرتے ہیں کہ یار کسی بات کو رد کرنے کے لیے ثبوت چاہیے، تحقیق چاہیے، دلیل چاہیے، تو اس کے طور پہ جب وہ ٹھوس شواہد تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا کہ تو محض تخیلاتی باتیں ہیں کہ جبکہ مجھے تحقیق کے تقاضے پورے کرنے اور سچ کا کھوج لگانے کے لیے ٹھوس شواہد کی ضرورت ہے۔ ذہنی جستجو نے رہنمائی کی اور کہا کہ قائد اعظم کوئی عام شہری نہیں تھے جن سے جو چاہے دستک دے کے مل لے، وہ مسلمانان ہند و پاکستان کے قائد اعظم اور جولائی 1947 سے پاکستان کے نامزد گورنر جنرل تھے۔ ان سے ملاقاتیوں کا کہیں نہ کہیں کوئی ریکارڈ موجود ہوگا۔ سچ کی تلاش کے سفر میں 1989 میں چھپی ہوئی پروفیسر سعید کی کتاب مل گئی جس کا نام تھا وزٹرز آف دا قائد اعظم، یعنی آپ یہ بھی سوچیں کہ قائد اعظم کے بارے میں کتنی چھوٹی سے چھوٹی معلومات جمع کی گئی ہے۔ احمد سعید نے بڑی محنت سے تاریخ اور قائد اعظم کے ملاقاتیوں کی تفصیل جمع کی ہے جو 25 اپریل 1948 تک کے عرصے کا احاطہ کرتی ہے۔ اس کتاب میں قائد اعظم کی ملاقاتیوں میں جگن ناتھ آزاد کا ذکر یا نام کہیں بھی نہیں ملتا۔ پاکستان زندہ باد کے مصنف، یعنی ایک اور کتاب، سید انصاری صاحب، سید انصار ناصری نے بھی قائد اعظم کی کراچی آمد پر 7 اگست شام سے لے کے 15 اگست تک کی مصروفیات کا جائزہ لیا ہے۔ اس میں بھی جگن ناتھ آزاد کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اچھا، اس کے آگے جناب عطا ربانی، جب قائد اعظم کراچی میں اترے تو جناب عطا ربانی بطور ADC ان کے ساتھ تھے اور پھر ساتھ ہی رہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس وقت وہ زندہ تھے، یعنی جس وقت یہ ڈاکٹر صفدر تحقیق کر رہے تھے ان تک رسائی ایک کٹھن کام تھی۔ خاصی جدوجہد کے بعد بذریعہ مجید نظامی صاحب مرحوم ان تک پہنچے۔ جناب عطا ربانی صاحب کا جچا تلا جواب تھا کہ جگن ناتھ آزاد نامی شخص نہ کبھی قائد اعظم سے ملا اور نہ ہی کبھی اس نے اس کا نام قائد اعظم نے سنا۔ اب اس کے بعد وہ بحث کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کو مطلب کہ شوشے کو چھوڑا تھا انہیں میں عادل نجم ہے جو کہ پاکستانیات کے نام سے ایک ویب سائٹ چلا رہے تھے، انہوں نے شوشہ چھوڑا تھا تو انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جگن ناتھ کو 1979 میں صدارتی اقبال ایوارڈ دیا گیا۔ اس بارے میں بھی تحقیق ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا کوئی بھی چیز نہیں تھی۔
ایک اور چیز جو تھی یہ تھی کہ جگن ناتھ آزاد کا کوئی قومی ترانہ یا ملی نغمہ کلام 1949 تک ریڈیو پاکستان سے نشر نہیں ہوا۔ 14 اور 15 اگست کے درمیان کی شب جب آزادی کے اعلان کے ساتھ پہلی بار ریڈیو پاکستان کی صدا گونجی تو اس کے بعد احمد ندیم قاسمی کا یہ نغمہ نشر ہوا، پاکستان بنانے والے پاکستان مبارک ہو، اور انہی دنوں قاسمی صاحب ریڈیو میں اسکرپٹ رائٹر تھے۔ 15 اگست کو پہلا نغمہ مولانا ظفر علی خان کا نشر ہوا جس کا مصرع تھا توحید کے ترانے کی تانے اڑانے والے۔ یعنی اس پورے بیک گراؤنڈ کے اندر جو تحقیق کی جاتی ہے ہوائی باتوں کو چھوڑ کے، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ کانکریٹ ایویڈنسز کی بنیاد پہ جگن ناتھ آزاد کا ذکر کہیں موجود ہی نہیں۔ ہم نے یہیں تک اکتفا نہیں کیا، یعنی کہ ڈاکٹر صفدر محمود نے یہیں تک اکتفا نہیں کیا۔ اس زمانے میں ریڈیو کے پروگرامات اخبارات میں چھپتے تھے۔ میں نے 14 اگست سے لے کے آخر اگست تک کے تمام اخبارات دیکھے، جگن ناتھ آزاد کا نام کسی پروگرام میں شامل نہیں تھا۔ سچ کی تلاش میں ریڈیو پاکستان کے آرکائیو سے ہوتے ہوئے ریڈیو کے سینئر ریٹائرڈ لوگوں سے ملا۔ ان میں خالد شیرازی موجود تھے جنہوں نے 14 اگست سے 21 اگست 47 تک کے ریڈیو پروگرامات کا چارٹ بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے سختی سے جگن ناتھ کے حوالے سے اس دعوے کی نفی کی۔ پھر انہوں نے ریڈیو پاکستان کا رسالہ آہنگ ملاحظہ کروایا جس میں سارے پروگراموں کی تفصیل موجود تھی۔ رسالہ باقاعدگی سے 1948 سے چھپنا شروع ہوا۔ 18 ماہ تک آزادی کے ترانے بجنے کی خبر دینے والے ریڈیو پاکستان اکادمی کی لائبریری میں موجود آہنگ کی تمام جلدیں دیکھ لیں اور اس میں کہیں بھی جگن ناتھ آزاد کا نام نہیں موجود تھا۔ اب یہ والی بات کہ جگن ناتھ آزاد نے قائزہ میں کہنے پر ترانہ لکھا تھا اور انہیں اس منفرد اعزاز کا ذکر کبھی نہیں کیا۔ جگن ناتھ آزاد نے اپنی کتاب آنکھیں ترستیاں 1982 میں چھپی تھی، ضمن یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ریڈیو پاکستان سے اپنا ملی نغمہ سنا۔ اچھا، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی ملی نغمہ، ان کا کوئی ترانہ جو کہ ابھی ہم نے پڑھا یہ نشر ہوا ہو، لیکن تقریباً کوئی 18 ماہ تک نشر نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صفدر محمود جس نتیجے میں پہنچے ہیں وہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قومی ترانہ یا ملی ترانے کے طور پہ ریڈیو پاکستان سے کبھی نشر ہوا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے قومی ترانے کا درجہ دے دیا گیا ہو، ایسا بالکل بھی نہیں۔ انہوں نے ایک اہم کڑی ایک اور کتاب کا ذکر کیا ہے جگن ناتھ آزاد کی، جس کا نام ہے جگن ناتھ فکر و فن۔ یہ ایک ہندوستانی مسلمان منظور عالم صاحب ہیں، ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے جسے محروم میموریل لٹریری سوسائٹی نئی دہلی نے چھاپا ہے۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ کئی دفعہ پاکستان آئے، تو جب وہ پاکستان میں آئے اور انہوں نے جن لوگوں کا ذکر کیا کہ ان سے ان کی ملاقات رہی ہے، جن سے ان کا کوئی تعلق رہا، جس میں ان کا کہا گیا ہے کہ کئی برگزیدہ ہستیوں کے نام لے سکتا ہوں جن سے میں ملتا رہا اور متاثر ہوتا رہا۔ جگن ناتھ آزاد صاحب نے یہ بات کہی ایک انٹرویو میں، مثلا حسن موہانی، جوش ملی آبادی، یگانا لکھمن نیوی، فراق گورکھپوری، جگر مراد آبادی، سید عطا اللہ شاہ بخاری، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، مولوی عبدالحق، شیخ عبدالقادر، پطرس صلاح الدین احمد، میاں بشیر احمد، میاں محمد شفیع، چراغ حسن حسرت، حفیظ جہانگیری، کرشن چندر۔ لیکن اس پوری فہرست میں اگر کوئی نام نہیں ہے تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام نہیں ہے۔ اگر وہ ان سے ملے ہوتے یا کوئی رابطہ ہوتا تو ان کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا۔ اچھا، صرف یہ تحقیق ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے نہیں کی، بلکہ اس وقت موجودہ زندہ لوگوں میں ایک اور بہت بڑے محقق، ایک بہت بڑے تحقیق دان جناب عقیل عباس جعفری کا نام اردو ادب اور اردو تحقیق کے اندر بہت معتبر اور بہت بلند پایا ہے۔ انہوں نے بھی بی بی سی کے ایک مضمون کے اندر اس والی بات کی نفی کی ہے، اور انہوں نے اس پہ جو لکھا ہوا ہے بی بی سی کے مضمون میں وہ یہ ہے کہ عقیل عباس جعفری کے مطابق 1993 میں خلیق انجم نے جگن ناتھ آزاد کی حیات اور ادبی خدمات کے بارے میں کتاب لکھی، جس میں انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ پاکستان کے ذمہ داروں نے جگن ناتھ آزاد سے ترانہ پاکستان لکھوایا۔ 14 اگست کی رات کو پاکستان قیام کے اعلان کے فوراً بعد ریڈیو پاکستان لاہور سے یہ ترانہ جو ہے نشر ہوا۔ اس میں جو اضافہ جیو ٹیلی ویژن نے کیا جس کی تفصیل کتاب میں موجود ہے، لیکن عقیل عباس جعفری نے جو دستاویزی ثبوت اور حقائق جمع کیے ہیں اس کے مطابق ریڈیو پاکستان لاہور اور ریڈیو پاکستان پشاور کی لاگ بکس کی محفوظ ریکارڈ سے جگن ناتھ آزاد کے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہوتی کہ ان کا ترانہ نشر ہوا تھا۔ اب ریڈیو پاکستان کراچی رہ جاتا ہے۔ کراچی کو نئے ملک کا دارالحکومت قرار دیا گیا تھا، لیکن عقیل عباس جعفری کا کہنا ہے کہ ریڈیو پاکستان کراچی پاکستان بننے کے ایک سال بعد یعنی 14 اگست 1948 میں وجود میں آیا۔ کراچی سے قیام پاکستان کی نشریات اور ترانہ نشر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جگن ناتھ آزاد کے اس دعوے کو جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے دو نامور ترین محقق، ایک ڈاکٹر صفدر محمود جن کے بارے میں ان کی کتاب کے مرتب علامہ عاصم صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت وہ امریکہ میں ہیں، ان کو کینسر ہو گیا ہے اور صاحب فراش ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے، اور ان کو جو ہے وہ جو انہوں نے تحقیق کی ہے اس کی برکتوں سے مستفید ہوتے رہے۔ اور ایک نامور محقق عقیل عباس جعفری، دونوں نے اس پورے واقعے کی جو ہے نفی کی ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نتیجے پہنچے پوری تحقیق، اور ایسی تحقیق جو کہ انڈیپینڈنٹ تحقیق ہے، ایسی تحقیق جو کہ کسی بائسنس کے بغیر ہے، اور بائسنس کے بغیر کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا۔ صرف جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جگن ناتھ آزاد جہانی جگن ناتھ آزاد کے کسی بھی علمی مرتبے سے منکر نہیں ہیں۔ ہم جگن ناتھ آزاد کی علمی خدمات کے معترف بھی ہیں،
اس کے مداح ثنا بھی ہیں. اقبال میں جو ان کا کام ہے ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. ہندوستان میں رہ کے جو انہوں نے اردو کی خدمت کی ہے وہ غیر معمولی خدمت ہے. مسلمانوں کے معاملے میں جیسے ان کے والد صاحب نے حق مغفرت کرے اور ان کی اپنی بھی جو چیزیں موجود تھیں ساری کی ساری وہ ایک سافٹ کارنر ان کا مسلمانوں کے حوالے سے موجود تھا. ہم اس بات کی بھی ان کے شکر گزار ہیں. لیکن اس بات پہ کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, اس بات پہ کہ انسان کو کوئی کیونکہ وہ خود سننے والے نہیں تھے, خود ان کے راوی نہیں ہیں, تو کم از کم پاکستان کے قومی ترانے کو اس بات کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا کہ پاکستان کا قومی ترانہ ایک ہندو فرد نے لکھا تھا, یہ جو ہے وہ پاکستان کے نظریاتی اساس کے پہ حملہ ہے. اور جو شعر میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا ہے قومی ترانے کے, وہ ایسے کوئی خاص شعر ایسے نہیں ہیں جو کہ علمی اور ادبی لحاظ سے کوئی بہت ہی مافوق الفطرت ہوں اور غیر معمولی ہیں. اس کے مقابلے کے اندر حفیظ جلندھری کا جو قومی ترانہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے, اس کا ایک ایک لفظ, اس کا ایک ایک تانا بانا, اس کا آپ کہیں تو کہتے ہیں کہ دنیا کے 10 بڑے خوبصورت ترین ترانوں میں سے اس کا ترانہ ہے. اور پہلے دھن بنی اور دھن کے بعد ترانہ لکھا گیا جو اس کے اوپر صادق آتی ہے چیزیں کی. لیکن یہ جو دعویٰ ہمارے یہاں لبرل لابی کرتی ہے اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ پاکستان کی شناخت اسلام نہیں ہے, اس میں جہاں تک یہ والی بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی پہلی کیبنٹ کے اندر ہندو لوگ بھی موجود تھے, اس کے اندر جو ہے وہ قادیانی وزیر خارجہ ہی موجود تھے, قائد اعظم کی اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی اس کے مطابق وہ لوگ موجود تھے. لیکن اس بات کو کہنا کہ قائد اعظم پاکستان کو کسی سیکولر اسٹیٹ قرار دینے کی کوشش کر رہے تھے, اور ان لوگوں کا مطمع نظر اس چیز کو ثابت کرنے پہ رہتا ہے کہ قومی ترانہ ایک بہت ایکسٹرا آرڈنری چیز ہوتی ہے. مطلب کسی بھی اس کے اندر جو ہے وہ اس کی شاعری, اس کی چیزیں, اس کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ اس پہ جو کام ہوتا ہے وہ غیر معمولی کام ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے یہ ایک دفعہ قومی ترانہ زندگی میں ایک دفعہ بنتا ہے کسی قوم کی, اور پھر وہ صدیوں تک چلتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ چینج ہوتا رہتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں 5 دن کے اندر قومی ترانہ لکھا جائے. اور جو بھی ہم نے ابوالحسن حفیظ جلندھری صاحب کی چیز پڑھی ہے کہ اس کے اندر ان کو جو ہے وہ سالوں لگے اس چیز کو لکھنے کے اندر. تو بہرحال سامعین آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی کیسے کیسے لوگ موجود ہیں پاکستان کے اساس کے اوپر کس کس طرح سے حملے اور کیسے کیسے زاویے سے حملے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے ٹاپک خشک ہو, لیکن اس کی ریکارڈنگ کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کی چیز کے معاملات کے اوپر تحقیق کرنے والے لوگ موجود ہیں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر صفدر محمود کا کہ جنہوں نے اس کتاب, اور ڈاکٹر عاصم صاحب کا کہ جنہوں نے علامہ عاصم صاحب کا جنہوں نے اسے کمپائل کیا. ایک بہترین کتاب ہے, پڑھنے کے لائق, اسے ضرور پڑھیں. ہم عقیل عباس جعفری صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس پورے کام کے اندر اپنی ذاتی تحقیق کی, اور BBC جیسے رسالے کے جیسے بہت زیادہ پڑھی جانے والی ویب سائٹ کے اوپر سچ کو ثابت کیا اور سچ کو شائع کیا. سچ کی تلاش ہی حقیقت ہے, سچ کو ہی تلاش کرتے رہنا چاہیے. سچ کی ہی روشنی میں جو ہے وہ دنیا روشن ہے. اندھیری جھوٹ کا اندھیرا جتنے بھی دیر رہے بہت زیادہ نہیں رہ سکتا, اور یقین وہ چھٹ جانے والا ہے. آپ کا شکریہ.